نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جس موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کرنا تھی وہ یہ تھا کہ جنت کیسے کھوئی گئی اور پھر اسے کیسے پائیں گے. آج ہم اپنے اسی موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے 38 تک کا بیان ہے، اور اس بیان کی تفصیل ہم عرض کریں گے. اس کے ساتھ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 27 تک کے بیان کو ملا کر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 27 تک کا بیان اس کی تائید میں اور اس کی توضیح، تشریح اور تفسیر میں ملا کے بیان کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اس آیت پہ ہم الگ سے ایک مستقل گفتگو پہلے کر چکے ہیں، جس میں ابلیس کے ابا یعنی انکار اور تکبر اور اس کی بنیاد اور اس کے انجام پر روشنی ڈالی جا چکی. یہاں ایک بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے امام ابن جریر نے سعید بن منصور سے روایت کیا ہے. ان کا قول یہ ہے کہ شیطان یعنی ابلیس جو بنیادی طور پہ جنات میں سے تھا، ایک روایت ہے جنات زمین پر آباد کر دیے گئے تھے، ان کے اندر ابا، انکار، انحراف، تمرد، تکبر، شر، فتنہ، ان چیزوں کا مادہ غالب تھا.
جب ان کا فتنہ اور فساد بڑھ گیا تو اس ایک روایت کے مطابق جب ان کا فتنہ و فساد بڑھ گیا تو ملائکہ کے ذریعے جنات کو سزا دلوائی گئی اور جنات کا قتل ہوا، قتل کیے گئے۔ اس وقت ابلیس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب صاف ظاہر ہے اس پر سزا کی ضرورت نہ تھی، سو اسے اٹھا کر ملائکہ کی صحبت میں آسمانوں پر رکھ دیا گیا اور یہ وہیں پلا اور جوان ہوا ملائکہ کی صحبت میں۔ تو اس روایت کی بنا پر ایک معنی اور تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ جب ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس بھی چونکہ بچپن سے ملائکہ کے ہمراہ رہتا تھا اور انہی کی صحبت میں رہ کے پلا اور جوان ہوا تھا تو وہ بھی حکم میں شامل تھا بوجہ صحبت کے۔ تو سارے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس سے ایک نکتہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض طبعی اور جبلی خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں وہ پائی جائیں تو لاکھ بار ایسے لوگوں کو نیک صحبت میں بٹھا دیا جائے اور عمر بھر رہیں مگر وہ اپنی جبلی خرابی سے باز نہیں آتے۔ جب موقع آتا ہے وہ شر ان کے اندر پھر سر اٹھاتا ہے، وہ فتنہ پھر سر اٹھاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ صحبت کلی انقلاب ظاہری اور باطنی خواص کے اندر نہیں لاتی، کچھ چیزیں صحبت سے بدل جاتی، کچھ چیزیں باوجود نیک صحبت کے قائم رہتی۔ ہاں اللہ جل مجدہ فضل کر دے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ ہی بدل دے تو اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ شعر کے اصل کلمات تو یاد نہیں رہے مجھے چونکہ اچانک بات ذہن میں آئی، مگر آپ مفہوم سمجھ جائیں گے۔ اگر شعری ضرورت میں پوری نہ بھی کر سکا تو کم سے کم مفہوم اور ابلاغ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ سپاں دے پت متر نہ ہوں دے باویں چلوں دودھ پلائیے ہو، کہ سانپ کا بچہ ہو سپولیا، آپ اسے گود میں رکھ کے پالیں اور اپنے ہاتھ میں دودھ رکھ رکھ کے پلاتے رہیں اور جوان کریں، جوان ہوگا تو وہ ڈسے گا، وہ ڈسے گا، وہ اپنی فطرت اور جبلت سے باز نہیں آ سکتا۔ یہی کیفیت بعض لوگوں کی ذہنیت کی ہوتی، وہ لوگ جو اپنی ذہنیت کے اعتبار سے تکبر پسند ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، جن کی اپنی جبلت میں حسد ہوتا ہے، بغض اور عناد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کینہ پروری، دوسروں کو نیچ اور ہیچ سمجھنا، عام انسانوں کو گھٹیا سمجھنا، اس قسم کی جبلی خرابیاں جن لوگوں میں ہوتی ہیں انہیں آپ تہجد پہ لگا دیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے والے تو بن جائیں گے، 100 تسبیحات دن میں کرنے والے تو بن جائیں گے، مگر میں نے عرض کیا اس استثناء کے ساتھ کہ اللہ چاہے تو سب کچھ بدل دے، مگر جو بالعموم نظام عادت ہے اس کے تحت ایک زانی اور بدکار شخص تہجد گزار تو ہو جائے گا، ڈاکو اور چور شب زندہ دار ہو جائے گا اور ان پچھلی حالتوں کو چھوڑ جائے گا، مگر جس شخص کے اندر نفس کی جبلی خرابیاں موجود ہیں یہ باوجود ظاہری عبادت گزاریوں کے کسی نہ کسی مقام پر جا کر پھر سر اٹھائیں گے۔ اور ولایت کیا ہے؟ ولایت اور اللہ کی محبوبیت وہ زیادہ تسبیح کرنے کو نہیں کہتے، وہ ساری رات نفل پڑھنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ 1000 نفل رات کو پڑھ لیے اور دن کو روزہ رکھا، اعمال کی کثرت کا نام ولایت نہیں ہے، نفس کے رذائل سے پاک ہو جانے کا نام ولایت ہے۔
دل میل کچیل سے پاک ہو جائے، نفس ہرس لالچ فتنہ اور شر سے پاک ہو جائے، اور انسان کی طبیعت میں تواضع اور انکساری آ جائے، اس کی گردن ہی صرف اللہ کے حضور نہ جھکے بلکہ اس کا من بھی اللہ کے حضور جھکنے والا بن جائے، اور اللہ کی مخلوق کو اس سے شر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، حتیٰ کہ اس کا وجود اللہ کے لیے سراپا بندگی اور اللہ کی مخلوق کے لیے سراپا خیر، سراپا نفع، سراپا فائدہ بن جائے۔ تو جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے اور اللہ کی بندگی کے نتیجے میں اسے ولایت کی راہ ملتی۔ سو ابا، انکار، انحراف، تکبر، یہ چیز اس کے اندر جبلی طور پہ تھی، اس نے سر اٹھایا۔ یہ ایک نقطہ ضمناً آ گیا، میں نے عرض کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی انسانی احوال کی اصلاح اور تربیت کا تعلق ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کر دی کہ مذہبی حلقوں میں اور بڑے دیندار لوگ، مذہب کی تبلیغ کرنے والے لوگ اور دین کا واعظ کرنے والے لوگ ہم ہی جیسے، جنہوں نے ہماری طرح دینداری کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، ایک نیکی تقوی کا ایک اوپر لباس اوڑھ رکھا ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر وقت آپ انہیں مصلی پر دیکھیں گے، قرآن کا واعظ کرتے ہوئے سنیں گے، تبلیغ کرتے سنیں گے، مگر ایک عام غریب شخص ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے گا تو خوشگوار موڈ کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی غریب کو مصافحہ کرنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے۔ منہ دوسری طرف کر کے یوں ہی ایک ہاتھ پھیلا کے سر سے سلام لیں گے، جیسے تو وہ انسان ہی نہیں۔ اور یہی لوگ اگر کوئی سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرا، جس سے پیسے کی منفعت، جس سے مال ملتا ہے، وہ آئے گا، اس کے سامنے اس طرح جھک جائیں گے جیسے کوئی دم ہلاتا ہے۔ اگر کردار میں یہ ہو کہ غریب کے لیے تکبر اور مالدار کے لیے تواضع، آپ ساری رات عمر بھر عبادت گزار دیں اور عمر پر سارے دن روزے میں گزار دیں، یہ عبادتیں آپ کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اللہ کو ایسی عبادت گزاری منظور نہیں ہے جس سے تکبر ختم نہ ہو، جس سے رعونت ختم نہ ہو۔ اب اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیا یہ کیفیت نہیں؟ ظاہراً بڑے دیندار نظر آتے ہیں، مگر غریب لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا بھی روادار نہیں، غریبوں سے معانقہ کر کے نہیں ملتے، ان کے میلے کپڑوں سے ہمارے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ افسوس تف ہے ایسے کپڑوں کی صفائی پر جس میں غریب سے نفرت ہو۔ جاننا چاہیے کہ یہ اس مال و دولت کا انسان تو مالک نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے دی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کل آنے والے وقت میں جس غریب کو نفرت کے ساتھ دھتکار رہا ہے وہ بادشاہ بن جائے، اور جس امیر کے سامنے تو جھک رہا ہے وہ فقیر ہو جائے۔ لوگ اقتدار کی تختوں پر آ کے بادشاہ بھی بنتے ہیں اور قیدوں اور جیلوں میں بھی جاتے ہیں اور پھانسیاں بھی چڑھتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، مگر بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو حالات بدل جانے کے بعد پچھلی صورتحال کو بھول جائے اور بندہ ہو کر متکبر ہو جائے۔ بندہ ہو کر، بندے کی یہ شان ہی نہیں کہ تکبر کرے، بندہ سراسر عاجزی کا نام ہے، بندہ سراسر عاجزی کا نام۔ علامہ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ جنت کیسے ملی اور پھر کیسے کھوئی گئی، پھر کیسے پائیں گے، اس موضوع کے حوالے سے آیت نمبر 35 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں، ہم نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جنت میں رہو، جنت میں سکونت اختیار کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت کی نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔
یعنی نعمتوں کی فراوانی عطا کی. جنت میں سکونت دی، ایک جنت میں سکونت عطا کی، ایک کرم کیا. دوسرا کرم پھر زندگی میں نعمتوں کی فراوانی عطا کر دی اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو کھاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی روک نہیں. نعمتوں کی فراوانی عطا کی. تیسری چیز وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا. ایک چیز سے منع کر دیا، یہ آزمائش کے لیے تھا، یہ آزمائش کے لیے تھا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اب جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف اللہ جل مجدہ جنت جیسی آرام دہ جگہ پر اعلیٰ سکونت دیتا ہے، یہ بھی نعمت ہے. پھر ہر طرح کی کھانے پینے کی نعمتیں فراواں عطا کرتا ہے، یہ بھی نعمت. اور بتانا یہ ہے کہ بس ایسا نہیں ہے اس کا نظام کہ وہ نعمتیں بغیر حساب کے دیتا جائے، نہیں. جب ساری نعمتیں دیتا ہے تو چند چیزیں آزمائش کے لیے بھی مقرر کر دیتا ہے. یہ سبق دیا جا رہا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم رضی اللہ علیہ السلام اور اے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سکونت بھی تمہیں دی، ساری نعمتیں بھی تمہیں دی، ساری پابندیاں اٹھا دی، جہاں سے جو چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت سے منع کر دیا آزمائش کے لیے کہ اس کے قریب نہ جانا. اب جو بات قابل توجہ ہے وہ ایک نقطہ تو یہاں سے یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ پاک جب نعمتیں دیتا ہے تو نعمتوں کے ساتھ ایک آزمائش بھی دیتا ہے. انسان نعمتوں میں یوں کھو جاتا ہے کہ آزمائش کی بات کو بھول جاتا ہے. آزمائش کی بات کو، زندگی بھی نعمت ہے مگر اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں موت اور تمہارے لیے موت اور زندگی پیدا کی، اور اس لیے پیدا کی موت اور زندگی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر زندگی کون گزار کے جاتا ہے. تو کتنا تعجب ہے اس انسان پر کہ جسے اللہ نے زندگی بھی دی، موت بھی مقرر کر دی اور زندگی برائے آزمائش دی. کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو زندگی میں یوں کھو گیا کہ آزمائش کو بھول گیا. یہاں سے بدبختی کا آغاز ہوا. اس نے زندگی کو مقصود سمجھ لیا، زندگی کو فائنل آبجیکٹو سمجھ لیا، آخری ٹارگٹ سمجھ لیا کہ جو کچھ میں نے پانا تھا پا لیا. اور وہ بھول گیا کہ زندگی تو فقط بغرض آزمائش تھی، تاکہ اس پر فیصلہ مترتب ہو کہ کون یہ زندگی اچھی گزار کے آگے آتا ہے اور کون یہ زندگی بری گزار کے آگے آتا ہے. سن لو، ہماری زندگی یہ انسان کی کل زندگی نہیں ہے. یہ انسانی زندگی ایک سفر ہے. انسانی زندگی ایک سفر ہے جس کے بہت سے مرحلے ہیں، اور ان مراحل سفر میں سے ایک سفر کا مرحلہ یہ زندگی. ہماری پیدائش ہمارا آغاز نہیں اور ہماری موت ہمارا اختتام نہیں. ہمارا سفر تو طویل ہے، وہ پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہے اور موت کے بہت بعد تک جاری رہے گا. پیدائش ہماری ابتدا نہیں بلکہ اس مرحلہ سفر کی ابتدا ہے. ایک مرحلہ سفر کی ابتدا ہے. اور موت ہماری انتہا نہیں بلکہ اس ایک مرحلہ سفر کی انتہا ہے. اور پیدائش بھی ایک دروازہ ہے، موت بھی ایک دروازہ ہے. پچھلی زندگی سے گزر کر نکل کر
اس دنیا کی زندگی میں آنے کے لیے دروازہ پیدائش ہے، اور اس زندگی سے نکل کر اگلی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے دروازہ موت ہے۔ پیچھے سے یہاں آئے تو پیدائش کے دروازے سے گزر کے آئے، اور یہاں سے آگے جائیں گے تو موت کے دروازے سے گزر جائیں گے۔ انسان، پیدائش تیری آمد کا دروازہ تھا، موت تیری رخصتی کا دروازہ ہے۔ افسوس تو نے اس پیدائش اور موت کو زندگی کے مرحلوں کے دو دروازے سمجھنے کی بجائے کل سفر حیات سمجھ لیا۔ یہاں تو ٹھوکر کھا گیا، یہاں تو ٹھوکر کھا گیا۔ اگر یہ بات تیرے ذہن میں رہتی کہ یہ میرے سفر حیات کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے، میں تو بہت پہلے سے چلا ہوا ہوں اور بہت دور جانا ہے، نظر تیری اگر اپنے سفر کی ابتدا پر ہوتی کہ تو کہاں سے آیا تھا، اور نظر تیری تیرے سفر کے انجام پر ہوتی کہ تجھے جانا کہاں ہے، تو اگر نظر وہ ہوتی تو اس زندگی کے مرحلے میں کبھی تو ڈگمگاتا نہ، کبھی نہ ڈگمگاتا، کبھی متکبر نہ ہوتا، کبھی فرعون نہ بنتا، کبھی حامان نہ بنتا، کبھی قارون نہ بنتا، کبھی یزید نہ بنتا، کبھی انسانیت پر ظلم تیرے ہاتھ سے نہ ہوتا، اور کبھی تیری گردن اللہ کے حضور اکڑنے کا نام نہ لیتی۔ تو جھکا رہتا، تو روتا رہتا، تو گڑ گڑاتا رہتا، تو اللہ کی یاد کے لیے تڑپتا رہتا، اللہ کے بندوں کے لیے بچتا رہتا، تیری زندگی اللہ کی ساری مخلوق کے لیے جنت بن جاتی۔ اگر تیری نظر اس بات پہ ہوتی کہ یہ مرحلہ سب کچھ نہیں بلکہ زندگی تو کچھ اور ہے، زندگی تو ہے کچھ اور ہے، تو یہاں سبق یہ ملا کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کے ساتھ آزمائش ملتی، سو نعمتوں کے استعمال کے وقت آزمائش پہ نگاہ رہنی چاہیے، نعمتوں کے استعمال کے وقت آزمائش پہ نگاہ رہنی چاہیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو نعمت اور آزمائش کا یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں جو لذت آتی، نعمتوں کے استعمال میں، کھانے پینے میں، اچھی رہائش گاہوں میں، آرام کی زندگی میں، بود و باش میں، اچھے کھانے پینے میں جو لذت اور سکون ملتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، سکون ملتا ہے، اس سے طبیعت لامحالہ اور نعمتیں حاصل کرنے کی طرف راغب ہوتی، حل میں مزید چاہتی، حل میں مزید چاہتی۔ جس کو 1000 ملتا ہے وہ 2000 چاہتا ہے، جسے 2000 ملتا ہے وہ 4000 چاہتا ہے، جسے 4 ملتا ہے وہ 8 چاہتا ہے، 8 والا 16 چاہتا ہے، پھر جسے ہزاروں ملتے ہیں وہ لاکھ چاہتا ہے، لاکھوں والا کروڑ کے چکر میں ہے، کروڑوں والا اربوں کے چکر میں، اور اربوں والے کھربوں کے چکر میں، یہ سارا چکر ہے، یہ سارا۔ تو کسی سٹیج پہ پوچھو جس کے پاس 3 ملے ہوں، 2 ملے ہوں، کروڑوں روپے کی انکم ہو، تو اس سے پوچھو کہ کیا اب تیری ہوس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ وہ کہتا نہیں، تمہیں کیا خبر کہ 3 ملوں نے تو ہوس کو دوزخ بنا دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ دوزخ کہتا ہے اندر کا کہ 3 ملوں سے کیا ہے، دیکھ فلاں کی 6 ملے ہیں، تو 8 لگا، فلاں کی 8 ہے تو 18 کر، فلاں کی 18 ہے تو سارے ملک پر قبضہ کر لے، حل میں مزید۔ یہ ہوس ایک دوزخ ہے، ہوس ایک دوزخ، جس کے پاس ہزاروں لاکھوں کا خزانہ ہے وہ کہتا ہے پورا بینک میرا ہو جائے، جس کے پاس زمین ہے وہ کہتا ہے ساری روئے زمین میری ہو جائے۔ ہر شخص، جب انسان اس نعمتوں میں حرص کی طرف آتا ہے تو وہ آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، آزمائش میں، اور وہ حرص اسے برباد کرتی، وہ حرص اسے برباد کرتی۔ تو یہ ایک آزمائش کا پہلو ہے کہ نعمتیں دی جاتی ہیں، نعمتیں، لذتیں دی جاتی ہیں، راحتیں دی جاتی ہیں، مگر ساتھ آزمائش کی ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ادھر لذتیں آگ لگاتی طلب کی، راحتیں طلب اور حرص کی آگ لگاتی، ہوا دیتی ہے، چنگاری اور بڑھتی، جو مزہ آتا ہے طبیعت چاہتی ہے اور ملے اور ملے اور ملے، اس کی حد کوئی نہیں۔
ادھر آزمائش کی دیوار ہوتی ہے، اس مقام پر لا کر انسان کو پرکھا جاتا ہے، انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانوں، لوگوں کے دلوں میں آرزویں اور خواہشیں مزین کر دی گئی، خواہشیں آراستہ کر دی گئی ہیں، ان خواہشوں سے محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ کون سی خواہشیں؟ حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کی خواہشیں، اولاد کی خواہشیں، والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیروں کی خواہشیں، من الفدۃ، من الذہب والفدۃ، خیل المسومہ، نشان والے گھوڑوں کی خواہشیں، سواریوں کی خواہشیں، والانعام والحرث، مویشیوں کی خواہشیں، دنیا کے مال و اسباب کی خواہشیں۔ یہ مختلف قسمیں گنوائی گئیں، مختلف۔ اب یہ خواہشیں اور یہ ضرورتیں اور ان کا پایا جانا فی نفس ہی بری چیز، اگر یہ فی نفس ہی بری چیزیں ہوتی تو انبیاء کو نہ دی جاتی، انبیاء کو ازدواج دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اولیاء کو دیا، صلحاء کو دیا، اور جنت میں بھی دیں گے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خواہشیں فی نفس ہی بری نہیں، اور ان کا موجود ہونا فی نفس ہی برا نہیں۔ تو برا کب بنتا ہے؟ جب ان کی آراستگی اور محبت میں انسان حد سے آگے گزرتا ہے۔ یہی جو میں نے پیچھے بات کی کہ جسے اتنا ملتا ہے وہ پھر حد کراس کرتا ہے، وہ کہتا اور ملے۔ یہ خاصیت دوزخ کی ہے۔ دوزخ کی آگ میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں افراد ڈال دیے جائیں گے، ایندھن بنا دیا جائے گا، وہ جل رہے ہوں گے۔ دوزخ سے کہا جائے گا بھی اب تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وہ کہے گی نہیں، حل میں مزید، اور بھی لاؤ، اور بھی لاؤ۔ یہ جو اور بھی لاؤ کی طلب ہے، یہ دوزخ کی طلب ہے۔ یہ چیزیں نعمت اگر ایک حد میں رہیں اور اس طریقے پر استعمال ہوں جس طریقے پر استعمال کی اللہ نے اجازت دی اور اللہ کے رسول نے حد مقرر کی، مگر جب یہ ہرس میں بدلتی ہیں اور حد سے گزرنے لگتی ہیں تو آزمائش میں انسان ناکام ہوتا۔ ادھر یہ چیز رکھ دی، ادھر یہ چیز رکھ دی، اور اسی آیت سے اگلی آیت میں دوسرا رنگ دکھا دیا۔ فرمایا لوگوں، ایک طرف تمہیں ان خواہشوں کی محبت دے دی ہے، ان خواہشوں کی محبت، ان خواہشوں کی طلب، ان کی تمنا، ان کی آرزو، ان کے لیے رغبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی، اور آزمائش درمیان میں ایک راستہ بنا دیا ہے، دوسری طرف ایک اور نظارہ دکھا دیا ہے۔ فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، لوگو ایک طرف یہ رغبتیں، تم نگاہ اٹھاتے ہو تو ٹھنڈک ہوتی ہے تمہاری نگاہوں کو، تمہارے دل چاہتے ہیں، ٹھنڈک پاتے ہیں، ایک طرف دلوں کی یہ ٹھنڈک ہے۔ آؤ ذرا دوسری طرف نگاہ اٹھاؤ، پردہ اٹھا کے دیکھو تو ایک ٹھنڈک اور بھی ہے، ایک ٹھنڈک للذین اتقوا عند ربہم، وہ جو اپنے رب کے ہاں متقی ہیں، جنہیں تقویٰ کی لذت مل گئی، جنہیں تقویٰ کی حب مل گئی، اور جو اللہ کے حضور متقی ہو گئے، ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتیں ہیں، اخروی نعمتیں، وازواج مطہرۃ، تمہاری ان آرزوؤں کی تکمیل بھی ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ، یہ ساری خواہشیں ایک طرف، لذتیں ایک طرف، راحتیں ایک طرف، رغبتیں ایک طرف، اور رضوان من اللہ، اور اللہ کی مسکراہٹ ایک طرف، اللہ کی رضا ایک طرف، اللہ کی خوشنودی ایک طرف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ وہ ہیں جو خود کو ان رغبتوں کے سپرد کر کے کھو جاتے ہیں، اور کون وہ ہیں جو ان کے ہوتے ہوئے خدا کے مکھڑے کے ایک دیدار میں کھو جاتے ہیں، اللہ کی رضا میں کھو جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی میں کھو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں دکھا دی، اور ان کے درمیان توازن پیدا کرنے کا نام دین ہے۔ ان کے درمیان توازن پیدا کر کے چلنے کا نام دین ہے، نہ یہ چھوٹے نہ وہ چھوٹے، اور پلڑا اس کا بھاری رہے، پلڑا اس کا بھاری رہے، یہ توازن ہے، یہ دین ہے۔
اور فرمایا پھر یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں دوزخ سے بچا لے. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ارے بیوی بچوں کی محبت سے، بیوی بچوں کے تعلق سے لذت لینے والوں، مال و دولت سے لذت لینے والوں، دنیاوی جاہ و منصب سے لذت لینے والوں، دنیا کے عیش و آرام سے لذت لینے والوں، ایک طرف اس لذت کو رکھ لو، ایک طرف ایک لذت تمہیں اور دکھاتے ہیں. وہ کیا؟ الصابرین، لذت صبر بھی ہے. لذت، اگر ڈوری محبت والی اللہ سے جڑ جائے، ڈوری اللہ کے تعلق کا جڑ جائے، تو ایک طرف ان چیزوں کو پانے میں لذت ہے اور ایک طرف اللہ کی محبت میں یہ نہ ملے تو صبر کرنے میں لذت ہے. والصادقین، اور سچائی میں لذت ہے، سچائی پہ قائم رہنے والے. والقانتین، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادب میں اللہ کے حضور جھک جانے میں لذت ہے. والمنفقین، ایک طرف مال کمانے میں لذت ہے، ایک طرف مال خرچ کرنے میں لذت ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کون سی لذت چاہتے ہو؟ مال کما کر اژدہا بن کے اسے صغیرہ کرتے رہنے میں، اور پوری دنیا کے مال پر ڈاکوؤں کی طرح قابض ہو جانے کی بھی ایک لذت ہے، ایک خمار ہے، ایک نشہ ہے کہ دنیا کا دیکھو سب سے بڑا امیر آ رہا ہے. ایک طرف یہ نشہ ہے اور ایک طرف تھوڑا آیا اور زیادہ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، اس کی بھی لذت ہے. مگر یہ لذت تو اسی کو معلوم ہے نا جس نے کچھ چکھا ہو. اگر اس لذت کا مزہ پوچھنا ہے تو اس لذت کی خبر قارون نہیں دے سکتا. ہائے ہائے، قارون مال کمانے اور مال کے جمع کرنے کی لذت تو بتا سکتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور فاقہ گزارنے کی لذت اگر پوچھنی ہے تو حضرت علی شیر خدا سے پوچھو، حضرت فاطمۃ الزہرا سے پوچھو، جنہوں نے روزے رکھے اور یہودی سے جو ادھار لے کر روٹی پکائی اور روٹی کے خوش لقمے کھانے لگے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. غریب آ گیا، کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، لقمہ زبان سے نکال کے اسے دے دیا اور پانی سے افطار کر کے فاقہ کر لیا. کمانے کی لذت پوچھنی ہے قارون سے پوچھو، لٹانے کی لذت پوچھنی ہے تو علی شیر خدا سے پوچھو، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، جنہوں نے سارا کچھ آقا کے قدموں میں رکھ دیا. اور حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر کا سامان تو سارا یہاں لایا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 لذتیں ہیں، دونوں نظارے کرا دی اور پھر پوچھا بولو کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا اچھا ہے. اور پھر فرمایا والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ایک طرف نرم نرم بستر دے دیے، ہائے ہائے ہائے، ایک طرف نرم نرم بستر دے دیے، بڑے بڑے پیارے گدے دے دیے، کم خواب کے بستر بچھونے دے دیے اور کہا کہ رات تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے. رات تمہارے، قرآن نے کہا راتیں تمہارے سونے کے لیے بنائی ہیں، رات کا وقت ہے، بستر ہے، سو جاؤ. ایک طرف بستروں کی لذت دے دی اور رات میں سونے کی لذت دے دی، اور ادھر رات بستر چھوڑ کر مولا کے لیے رونے کی لذت دے دی. بستر چھوڑ کر مولا کے لیے رونے کی لذت دے دی، مصلے پر جبیں رگڑنے کی لذت دے دی، آنسو بہانے کی لذت دے دی، اور پوچھا بولو یہ لذت پیاری ہے یہ لذت پیاری ہے؟ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. وہ لوگ ہیں، ادھر فرمایا راتیں اس لیے بنائی کہ تمہارے پہلو بستر پہ ہوں، آرام کرو. ادھر کہہ دیا میرے وہ ہیں جن کے پہلو بستر پہ نہیں لگتے. ہائے ہائے ہائے. والمستغفرین بالاسحار. اور پھر پچھلی رات کا خمار دے دیا کہ جو جو رات ڈھلے نیند بڑھتی جائے، اور جو جو پچھلی پہر، رات کے پچھلے پہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا چلے، تو رضائی اور اوپر ہوتی جائے، تو جسم اور نیند کا چاہے، اور نیند کا خمار اور بڑھتا جائے.
ادھر پچھلی رات نیند کے خمار کو بڑھا دیا، ادھر پچھلی رات رونے کا اجر بڑھا دیا، اور کہا کون ہے کہ سحر کے وقت رونا چاہتا ہے، کون ہے جو سحر کے وقت سونا چاہتا ہے؟ مستغفرین بالاسحار۔ اور پھر سب سے بڑھ کے کیا کیا؟ سب سے بڑھ کے کیا کیا کہ خود وہ حسن لازوال اپنے پورے حسن کی جلوہ سامانیوں کے ساتھ پہلے آسمان پہ پچھلی رات اتر آیا، ادھر سلا دیا، ادھر میٹھی میٹھی آواز دی، کون ہے میری خاطر جاگنے والا، کون ہے مجھ سے گفتگو کرنے والا، کون ہے مجھے پکارنے والا۔ ادھر پچھلی رات کے ٹھنڈے جھونکے تھپکبی دے کے سلا رہے ہیں، ادھر محبوب حقیقی کی پیاری پیاری آواز لوریاں دے کے جگا رہی ہے، نغمے سنا کے بلا رہے ہیں۔ کون ہے؟ میں نیچے آ گیا ہوں، کوئی دو بول میرے ساتھ بول لو۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی دو باتیں اٹھ کے پچھلی رات میرے ساتھ کر لو، دو آنسو میری خاطر گرا لو، دو لذتیں دکھا کر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ادھر جاتا ہے اور کون ادھر جاتا ہے۔ یہ تو ابھی موضوع کا آغاز تھا۔ امید کرتا ہوں کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اور سنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس آزمائش کی سمجھ آ جائے، اور نہ صرف سمجھ آ جائے، پھر یہ سمجھ بھی آ جائے کہ لذتیں ساری ہیں پر اس جیسی لذت کوئی نہیں ہے۔ ہنسنے میں بھی لذت ہے، ہنسنے میں بھی، مگر رونے جیسی لذت کوئی نہیں ہے۔ رونے جیسی لذت، مگر یہ رونا اور رونا ہے۔ ہم تو دنیا کا رونا روتے پھرتے ہیں، دنیا کے رونا رونے میں اذیت ہے، وبال ہے، عذاب ہے، مگر اس کے لیے رونے میں لذت ہے۔ سونا بھی لذت ہے مگر جاگنے جیسی لذت کوئی نہیں ہے۔ کھانا بھی لذت ہے مگر اس کے لیے بھوکا رہنے جیسی لذت کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی کچھ معلوم ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم تم ہنسنا چھوڑ دو، ہر وقت روتے پھرو، تم ہنسنا چھوڑ دو، ہر وقت روتے پھرو۔ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کی خبر ہو جائے تو تمہارے چہروں سے مسکراہٹیں چھن جائیں، تمہارے چہرے ہنسنا بھول جائیں، روتے پھرو۔ مگر ہم ہنسنے والوں کو کیا خبر کہ وہ رونا کیا ہے، ہنسنے والوں کو کیا خبر کہ وہ رونا کیا ہے، اور پھر میں زبان سے کیا بتا سکتا ہوں، اور کوئی کانوں سے سن کیا سکتا ہے اور عقل سے سوچ کیا سکتا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کسی کو پھل کا ذائقہ بیان کرے اور ساری زندگی پھل کا ذائقہ دلائل سے بیان کرتا رہے اور سننے والے نے پھل چکھا نہ ہو، اور وہ ساری زندگی سن سن کے کہے جی عمر بھر دلائل سنے مگر ذائقے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے، تو مجبور ہو کے کہہ دے بھائی ذائقہ سمجھانے سے نہیں آئے گا، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو چکھ لو، چکھ لو، یہ چکھنے کی چیز ہے۔ رات کا رونا کیا ہے یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں آ سکتا۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ کبھی بستر چھوڑ کے رات کا رونا سیکھ لو، بس روتے روتے خود رونے سے رونے کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ آپ جو اس مرکز پہ آنے والے ہیں، اس مشن سے محبت رکھنے والے ہیں، جو ان دراسات میں شرکا بھی ہیں اور جو جمعہ پر بھی آنے والے ہیں، میری درخواست ہے سب سے کہ اس مشن سے تعلق ہمارا دھوکہ بن جائے گا اگر رات کا رونا ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ رات کا رونا سیکھو، پھر اللہ پاک بہت کچھ سکھا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔